میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ عبادت کی تینوں قسمیں، عبادت بدنی، عبادت مالی اور عبادت مرکبہ، تینوں قسم کی عبادت کا میت کو ثواب پہنچانا احادیث سے ثابت ہے۔ اس پر مفصل کتب احادیث میں دلائل موجود ہیں، اور بالخصوص قربانی کو میت کی طرف سے ایصال ثواب کے طور پر کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 8 صحابہ کرام علیہ رضوان سے جو احادیث کتب احادیث میں، سنن ابی داؤد میں، سنن ابن ماجہ میں، جامع ترمذی میں، صحیح مسلم میں، مسند احمد بن حنبل میں، مسند ابی یعلا میں، مجموع الزوائد میں جو احادیث موجود ہیں، ان کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 جانور قربانی کے موقع پر ذبح فرمائے۔ بالخصوص ایک جانور نبی کریم علیہ السلام نے اپنی امت کے لیے ذبح فرمایا۔ صحیح مسلم میں 5091 نمبر حدیث ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جانور کو ذبح کیا قربانی کے موقع پر، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ یا اللہ اس کو محمد، آل محمد اور امت محمد کی طرف سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے۔ اور حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مسند احمد ابن حنبل میں یہ حدیث موجود ہے، 26649 نمبر حدیث۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جب جانور کو قربانی کے دن ذبح فرمایا، ایک جانور بالخصوص نبی پاک علیہ السلام نے جب ذبح فرمایا تو اس میں نبی پاک علیہ السلام نے یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، اللہم ان ھذا عن امتی جمیعا ممن شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ ثم یؤتی بالآخر۔ یہ دعا کی کہ یا اللہ اس کو میرے ہر اس امتی کی طرف سے قبول فرما لے جس نے تیری توحید کی گواہی دی، اور ہر اس امتی کی طرف سے جس نے میری رسالت کی گواہی دی۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے جانور کو اپنی امت کی طرف سے ذبح فرمایا۔ اور اسی حدیث کو امام حیثمی نے اپنی کتاب مجموع الزوائد کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 18 پہ اس کے 2 طرق بیان فرمائے، اور حدیث کا نمبر ہے 5967 اور 5968۔ ان احادیث کو بیان کرنے کے بعد امام حیثمی لکھتے ہیں وَإِسْنَادُ احمد بَالْبَزَّارِ حسن، کہ مسند احمد ابن حنبل کی اور مسند بزار کی جو حدیث ہے اس کی سند حسن ہے۔ اسی طرح حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے مستدرک علی الصحیحین میں، مستدرک علی الصحیحین کی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 153 7711 نمبر حدیث ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے جب جانور کو ذبح کیا دعا کی، اللہم ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، یا اللہ میری طرف سے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے اس قربانی کو قبول فرما لے جس امتی نے قربانی نہیں کی۔ تو یہ حدیث بھی واضح ہے، اور اس حدیث کو امام حاکم نے بھی صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا، اور اس حدیث کو بیان کرتے ہوئے امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں اس حدیث کو بیان کیا، لکھا کہ رجالہ ثقات، اس کے رجال ثقہ ہیں۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ کی حدیث بھی صحیح امام حاکم امام ذہبی نے قرار دی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو حدیث ہے اس کو بھی امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں جو نا وہ حسن قرار دیا ہے۔ لہذا ان حدیث سے بھی یہ بات بالکل واضح ہوتی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی ہے۔ اسی طرح سنن ابی داؤد میں ایک حدیث موجود ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، وہ حدیث ہے 2810 نمبر حدیث ہے، اور اس حدیث کو ناصر الدین البانی نے صحیح قرار دیا۔ اور اسی حدیث کو جو سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے موجود ہے، اس حدیث کو امام حیثمی نے مجموع الزوائد میں لکھا ہے کہ اس کی سند حسن ہے۔ وہ یہ ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جانور ذبح فرمایا یہ پڑھا، بسم اللہ واللہ اکبر ھذا عنی وعن من لم یضحی من امتی، کہ یا اللہ یہ قربانی میری طرف سے اور میرے ہر اس امتی کی طرف سے ہے
جس نے قربانی نہیں کی۔ اس حدیث کو بیان کیا ہے امام ابو داؤد نے مجملاً، مختصر، مفصلاً اس کو بیان کیا ہے امام ابو یعلا نے اپنی کتاب مسند ابی یعلا، حدیث نمبر 1792، اور اس میں یہ لفظ ہیں کہ بسم اللہ واللہ اکبر ان محمد و امتہ من شہد لک بالتوحید و شہد لی بالبلاغ۔ یا اللہ اس کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اور میری امت کی طرف سے، ہر اس امتی کی طرف سے جس نے اللہ کی تیری توحید کی گواہی دی اور جس نے میری رسالت کی گواہی دی۔ تو یہ احادیث موجود ہیں، اور امام حیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے مجموع الزوائد میں تقریباً 7 صحابہ سے 8 احادیث کو پورے چیپٹر میں بیان کیا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربانی فرمائی۔ ان احادیث پر تبصرہ کرتے ہوئے غیر مقلد وہابیہ کے بہت بڑے عالم، حوالے جا تو بہت سے پیش کیے جا سکتے ہیں، میں صرف ایک حوالہ پیش کروں گا۔ بہت بڑے عالم ہیں وہابیوں کے، شمس الحق عظیم آبادی، انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے غنیۃ الالمعی۔ یہ کتاب چھپی ہے امام طبرانی کی المعجم الصغیر کے ساتھ دارالکتب العلمیہ بیروت سے۔ اس کے صفحہ نمبر 163 پر سوال ہوا کہ کیا میت کی طرف سے قربانی کرنا ثابت ہے اور اس کا ثواب میت کو پہنچتا ہے؟ تو شمس الحق عظیم آبادی صاحب اس کا جواب لکھتے ہیں کہ ان الاضحیۃ عن المیت سنۃ ویصل ثوابها الیہ بلا مریۃ، کہتے ہیں میت کی طرف سے قربانی کرنا سنت ہے اور بلا شک و شبہ میت کو اس کا ثواب پہنچتا ہے۔ وَتَظْهَرُ لَكَ حَقِيقَةُ الْأَمْرِ بَعْدَ سَرْدِ الْأَحَادِيثِ الْمَرْوِيَّةِ فِي هَذَا الْبَابِ، اس باب میں جتنی احادیث مروی ہیں ان کا مطالعہ کرنے کے بعد یہ حقیقت کھل جائے گی، ظاہر ہو جائے گی کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا یہ سنت ہے اور اس کا میت کو ثواب پہنچتا ہے۔ پھر آگے تفصیل بیان کیا اور انہی احادیث کو بیان کرنے کے بعد لکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنی امت کی طرف سے قربانی کی تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا ایک حصہ تو وہ تھا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس کے عہد میں موجود تھا، اور ایک وہ حصہ تھا جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امت کا دنیا سے انتقال کر چکا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ کانا کثیر منہم موجودا زمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم وکثیر منہم توفوا فی عہدہ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ تو وہ تھے جو حضور کے زمانے میں موجود تھے اور کچھ وہ تھے کہ جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے عہد میں وفات پا گئے۔ فالاموات والاحیاء کلہم من امتہ صلی اللہ علیہ وسلم دخلوا فی اضحیۃ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو حضور کے امتی موجود تھے جو وصال کر چکے تھے وہ سارے کے سارے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی امت میں داخل ہیں، اور وہ جانور جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے قربان کیا ہے اس کا ثواب حضور کی زندہ امت کو اور جو حضور کے امتی وصال کر چکے تھے سب کو اس کا ثواب بالکل بالیقین احادیث کی روشنی میں پہنچتا ہے۔ تو شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد عالم نے بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک سنت سے ثابت ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے 8 صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث مروی ہیں۔ حضرت سیدنا ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ سے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے، ام المومنین عائشہ الصدیقہ، حضرت مولا علی مرتضی شیر خدا، حضرت ابو سعید خدری، حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان سے یہ احادیث مروی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بالخصوص قربانی کے موقع پر اپنی امت کی طرف سے جانور کو ذبح فرمایا ہے اور دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اسی طرح حضرت سیدنا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم قربانی کے موقع پہ 2 جانور ذبح فرماتے تھے۔ سنن ابی داؤد میں 2790 اور جامع ترمذی میں 1495 نمبر حدیث ہے کہ حضرت علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب جانور 2 ذبح کیے، پوچھا گیا کہ آپ نے ایک جانور جو ذبح کیا وہ کس لیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے وصیت کی تھی کہ میں نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی ایک قربانی کروں، تو ایک قربانی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کرتا ہوں۔ اس حدیث پر تبصرہ کرتے ہوئے امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے کمنٹس لکھے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ وقد رخص بعض اہل العلم ان یضحى عن المیت، کہ بعض اہل علم نے اس پہ رخصت دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا
یہ بالکل اس کی رخصت ہے۔ اچھا، اس کومنٹس پر تبصرہ کرتے ہوئے شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد عالم لکھتے ہیں کہ قول و بعد اہل العلم الذی رخص فی التضحیۃ عن الاموات مطابق للادلہ، کہتے ہیں کہ یہ جو بعض اہل علم نے رخصت دی ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز ہے، مطابق للادلہ، یہ بالکل دلیل کے عین مطابق ہے۔ وقول من منع لیس فیہ حجہ، اور جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، فلا یقبل کلامہ الا بدلیل اقوی منہ، لہذا اس سے زیادہ جب تک کبھی دلیل نہیں آ جائے گی کسی کے کلام کو قبول نہیں کیا جائے گا۔ شمس الحق عظیم آبادی غیر مقلد وہابی عالم نے یہ بات بالکل دو ٹوک فیصلہ کر دیا کہ جو لوگ منع کرتے ہیں ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں ہے، لہذا وہ غیر مقلدین اور وہ وہابی علماء جو منع کرتے ہیں کہ میت کی طرف سے قربانی کرنا جائز نہیں، ان کے پاس کوئی دلیل موجود نہیں۔ اقوی دلیل تو کجا، کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ اور پھر وہ لوگ بالخصوص انجینئر محمد علی مرزا، وہ کہتا ہے کہ جناب والا یہ جو ہے یہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، حالانکہ جب خصوصیت کو ثابت کریں تخصیص کی دلیل کی ضرورت ہوتی ہے۔ کسی بھی عمل کو جو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہو، یہ کہنا کہ یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، امتی وہ نہیں کر سکتے۔ اس طرح تو ہر بندہ اٹھ کے کہہ دے گا کہ یہ بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہے، یہ بھی عمل نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے۔ بھائی خصوصیت کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، جب تک دلیل نہ آ جائے خصوصیت ثابت نہیں ہوتی۔ اب اس عمل کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی کبھی یا اقوی دلیل تو کجا، کوئی ضعیف حدیث بھی موجود نہیں ہے۔ جب حدیث موجود نہیں ہے، جب دلیل موجود نہیں ہے، تو اس کو تخصیص کے ساتھ اس کی جو ہے نا اس کو مقید کرنا اور کہنا کہ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص ہے، یہ بالکل بلا دلیل ہے۔ اور آگے وہ لکھتے ہیں کہ ولا دلیل علیہ، اس پر کوئی دلیل موجود نہیں ہے۔ اب اس سلسلے میں مرزا صاحب نے ایک بات یہ بھی کی کہ جو قربانی میت کی طرف سے کی جائے گی، اس قربانی کا گوشت پھر صدقہ کرنا واجب ہوگا۔ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، حالانکہ امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ نہ تو صحابی ہیں نہ ہی تابعی ہیں، جب نہیں ماننے پہ آتے تو صحابی کی بات نہیں مانتے، اور جب ماننے پہ آتے ہیں تو پھر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے شاگرد حضرت امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کی بات جو ہے اس کو لے کے اس کو دلیل بنانے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس پر کوئی ایسی دلیل موجود نہیں ہے کہ جو قربانی میت کے ایصال ثواب کے لیے کی جائے اس کو صدقہ کرنے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بلکہ شمس الحق عظیم آبادی نے اس حدیث کو بنیاد بنا کر اس پر فیصلہ کیا ہے جو مسند احمد بن حنبل میں 26,649 نمبر حدیث ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اپنی امت کی طرف سے جانور ذبح کیا ہے اس میں لفظ یہ موجود ہے کہ فَيُطْعِمُهُمَا جَمِيعًا الْمَسَاكِينَ وَيَأْكُلُ هُوَ وَأَهْلُهُ مِنْهُمَا، کہ اس قربانی کو جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی طرف سے کرتے تھے، اپنی امت کی طرف سے کرتے تھے، حضور اس کو مساکین پر بھی صرف کرتے تھے، مساکین کو بھی کھلاتے تھے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام خود بھی کھاتے تھے اور اپنی اہل بیت کو بھی کھلاتے تھے۔ اور یہ جو مولا علی مرزا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث گزری ہے، اس حدیث کو امام حاکم نے اپنی مستدرک علی الصحیحین میں امام حاکم نے صحیح قرار دیا، امام ذہبی نے بھی اس کو صحیح قرار دیا۔ یہ حدیث نہ بھی ہو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے عمل سے یہ بات ثابت ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کی طرف سے ایک جانور ذبح کیا ہے اور دعا کی ہے کہ یا اللہ اس کو میری طرف سے اور میری امت کی طرف سے قبول فرما لے۔ اور پھر ایک غیر مقلد وہابی عالم کی طرف سے یہ اعتراض بھی کیا گیا کہ جن احادیث میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی امت کی طرف سے یہ دعا کی ہے اس میں یہ کہ من امت محمد، من کا معنی اور ہوتا ہے اور ان کا معنی اور ہوتا ہے، تو وہ اعتراض بھی بالکل باطل اور لغو قرار پائے گا۔ جو احادیث میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں ان تمام احادیث میں ان کے ساتھ بھی اور من کے ساتھ بھی، یعنی من کا صلہ بھی موجود ہے اور ان کا صلہ بھی موجود ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دعا کی ہے کہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، اور ان امت محمد کے الفاظ بھی مسند احمد بن حنبل میں، سنن ابی داؤد میں اور سنن ابن ماجہ کی 3122 نمبر حدیث ہے، اور اس کے علاوہ دیگر جتنی حدیث ہیں من کے ساتھ بھی موجود ہیں اور ان کے ساتھ بھی الفاظ کے ساتھ موجود ہیں۔ لہذا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت سے بالکل ثابت ہے، اور یہ سنت مستحبہ ہے کہ میت کی طرف سے قربانی کی جائے تو یقیناً میت کو اس کا ثواب پہنچے۔